أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنتم بالله ثم استقيموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس فتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے پر شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بزرگوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے کہ دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ فرمایا دین کے جو پہلے 4 شعبے ہیں، فرمایا ان میں اصلاح وعظ و نصیحت کی مجالس میں شرکت کرنے سے ہو جاتی ہے، اپنے بزرگوں کی وعظ و نصیحت کی کتابیں ان کا مطالعہ کرنے سے ہو جاتی ہے، لیکن
5واں شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ فرمایا اخلاق کی اصلاح میں سنت اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اس میں شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت حکیم محمد حتام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں۔ یہ کتنی آسانی ہے۔ پھر یہ جو اپنی اصلاح کی فکر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہوگی۔ آپ کا اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہوگی۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ جامع شفیع بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت لہوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میں آج صرف ایک ہی دعا کے لیے آیا ہوں، بس آپ دعا فرما دیں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی جب بھی ایک دوسرے کو دعا کا کہتے ہیں خاص طور پر ایک دعا کا کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ یہ اللہ منور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے موت کی حقیقت یہ ہے مردن کی طرف وزیزن آن طرف، کہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ مردن کی طرف وزیزن آن طرف، کہ ادھر مرنا اور ادھر جینا، اگلا جہاں چھو جانا۔ موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، جو نیند ہے یہ موت کا ہی نمونہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں خوب فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے موت اور نیند میں فرق یہ ہے سو کر اڑ جائے تو نیند، سو کر نہ اٹھے تو موت، اگلا جہان شروع ہو جائے۔ سو کر اڑ جائے تو نیند، سو کر نہ اٹھے تو موت، اگلا جہان شروع ہو جائے۔ مدرسہ جامع مدنیہ ہے رائے کے قریب ہے۔ میں ایک دن کافی عرصہ پہلے کی بات ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا۔ طلباء ان دنوں میں مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ کل ہی طلباء الہلال مسجد میں ابو داؤد شریف میں کتاب الادب کی حدیث شریف پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے چبوترے کے طلباء کے ساتھ آپ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے مدرسہ خدمت کا نام ہے، مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ ہو گیا۔ چاہے وہ انار کے تحت اللہ تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے،
اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ یہ محبتیں یہ بھی آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں حدیث گزری کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، بس ان کی کوئی ضرورت نہیں زیادہ، میں چھوٹا سا آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مرثا خدمت کا نام وہ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ مرثا خدمت کا نام، عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف سے خدمت شروع ہو گئی جنت کا بال ہے۔ بھائی کیمرے والے بھائی بھائی بیٹھ جاؤ، نہ پڑا کر ان چیزوں میں زیادہ کچھ نہیں کرتا، ان میں دین کی بات ہو رہی ہے، اس سے پڑھ کر اور کیا چاہیے لگا تھا، تصویروں میں کیا رکھا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ تصویر صورت سے ہے، پھر صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بلا ضرورت بچنا چاہیے اس سے۔ بڑے حضرات بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں بھی 6-7 مہینے پہلے اسپتال میں تھا، بائی پاس کا آپریشن ہوا، بعض حضرات نے شفقت فرمائی، بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، قائد جمعیت حضرت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مقات ماریہ شفقت فرمائی، ہمارے حضرت حضرت مولانا وسائل صاحب مقات ماریہ اور بھی پکا بھی شفقت فرمائی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب مقات ماری تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے ہاتھ میں کیمرہ اور کچھ اندازہ ہوا کہ تصویر بنائے، فون میں نہ بنا تصویر۔ جو حکومتی سلسلے ہوتے ہیں وہاں بیچارے کچھ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن خود بھی وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، تو بلا ضرورت بچنا چاہیے۔ اپنے بڑوں کا احترام، اپنے بزرگوں کا احترام۔ دیکھو ہمارے کافی حضرات ان میں بڑوں میں کچھ اختلاف رائے ہو بھی جائے، لیکن ہم چھوٹوں کے لیے کسی کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ رہتا۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹینک الاسلام کہتے ہیں، ٹینک الاسلام کو اسلام کا ٹینک ہے۔ میں بنا ٹاؤن میں تھا، وہاں پر ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہاں بخاری شریف کا آخری سبق تھا، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں کہ سبق میں یا بیان فرمائے لگے کہ یہ جو ہمارے کافی حضرات ہیں، چند ایک حضرات اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہیں، کتنے فتنے ایسے ہیں کہ اسمبلی کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی یہ ہمارے کافی حضرات اسمبلی کے اندر ان کے اوپر بند باندھ دیتے ہیں، ڈھال بن جاتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے بڑوں کا احترام، دین کے سب شعبے پر حق ہے، دین کے سب شعبے پر حق ہیں، کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، کسی کی تنقیص نہ ہو جاتا۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے
ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، ورنہ اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و انکساری بڑی پسند ہے، جھکنا بہت پسند ہے آپ کو۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان اور ایک یقین دل میں بٹھا دے، اور انشاءاللہ پہلے سے ہے ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا دے، اور انشاءاللہ پہلے سے ہے۔ اللہ مجھے بھی، اللہ اس یقین کا ذرا مجھے بھی اللہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ایک یقین پورا مجمع کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی مالی نقصان ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ ٹیشو پیپر ہے، طلباء سے میرا کر دیتا ہوں میں، طلباء کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں ٹیشو پیپر استعمال کریں، خریدے کہاں سے کریں، اتنے پیسے کہاں ہیں۔ اپنا رومال رکھتا ہوں، چال رکھتا ہوں، بزرگوں پیش آ جاتے ہیں، میں بھی اپنا رومال رکھتا ہوں، لیکن کو تھوڑی تکلیف کی وجہ سے جزاک اللہ چلتے ہیں۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں مظاہروں میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دعوت تھی تو ہر بھی تشریف فرما۔ اس دعوت کے بعد وہاں وہ ٹیشو پر رکھا ہوا تو وہ ٹیشو پر استعمال کر رہے ہیں۔ اصل یہی ہے پہلے کھانے کے بعد میں اگر کوئی ہم کھانے والا انگلی کو لگا ہوا ہو، پہلے انگلیوں کو چاٹ لیں اور پھر اس کے بعد ہے یا وہ کوئی ہم رومال وغیرہ سے صاف کر رہے ہیں یا کوئی یہ چاٹ یہ ٹیشو پیپر آ گئی صاف کر رہے ہیں تو جزاک اللہ الحمدللہ۔ چاٹنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے درمیان والی جو انگلی ہے، درمیان والی انگلی اس سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شہاد کی انگلی، پھر انگوٹھا ہے، پھر اگر کوئی باقی انگلیاں استعمال ہوئی ہوں تو ان کو بعد میں چاٹتے ہیں، درمیان والی انگلی سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ خوش رکھے اور ہمارے دلوں کا اس میں گرام اللہ خوش رکھے۔ مجھے اگر فرصت ملے میں پورے مجمع کا، اپنے بزرگوں کا، بھائیوں کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں۔ ہاں اللہ نے کہا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرات آپ کے قدموں کی قدر بتاتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات کے ہمارے قدموں کی خدمت۔ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس۔ 4 سدہ سے رائبن کے اجتماع پر مہمان تشریف لائے ہوئے 4 سدہ سے۔ دیکھو ہمارا رشتہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی زبان کی وجہ سے نہیں ہے، مسلمان کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے رشتہ۔ اللہ میاں نے ہمارا رشتہ خود بیان کیا، انما المومنون اخوہ، انما المومنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ اللہ نے رشتہ بیان کیا۔ بھائی کون ہوتا ہے؟ فرمایا بھائی وہ ہوتا ہے